بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے سنت رسول، داڑھی۔ آقا کریم کے غلاموں، داڑھی رکھنا یہ پیارے محبوب کی سنت ہے، اور اس میں کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جو کہتے اور سنے گئے ہیں کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن والدین نہیں رکھنے دیتے، بلکہ بعض نے رکھی اور والدین نے سوتے میں کاٹ دی۔ اللہ اکبر! ایسے والدین کو خدا ہدایت عطا فرمائے کہ جو اولاد کے ایسے پاکیزہ جذبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ آقا کریم کے غلاموں، والدین کی ایسی حرکات کو نظر انداز کر دینا لازم ہے اور خدا اور رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ والدین کا مرتبہ اولاد کی نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ہی تو بڑھایا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول والدین کا مقام نہ بتاتے تو ماں کا کیا شان تھا، باپ کی کیا قدر تھی؟ اللہ رسول نے ماں کا شان عطا فرمایا ہے اور باپ کی قدر عطا فرمائی ہے، تو ایسے والدین جو اولاد کو شریعت سے روگردانی کرائیں تو پھر ان والدین کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن دین کو پشت پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اب مسلمان والدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اولاد کو خدا اور رسول کے ارشادات پر عمل کرنے سے باز رکھیں، اور پھر اس گئے گزرے دور میں کوئی بچہ شریعت کی طرف آتا ہے تو والدین کو گھی کے چراغ جلانے چاہیے۔ والدین کو تو اس پرفتن دور میں اولاد دین پر چل رہی ہے تو والدین کو گھی کے چراغ جلانے چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے اور اس کا بچہ دین مصطفیٰ کی طرف لایا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کی تربیت حاصل نہیں کرتی۔ والدین کا جو احترام ہے وہ اس قدر اس وجہ سے نہیں کرتی کہ اولاد کو والدین نے محبت ہی نہیں دی۔ جو شرعی مقام ہے، اب مثال کے طور پر قرآن حکم دیتا ہے کہ جو سگی ماں ہے وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے، 2 سال تک دودھ پلائے۔ اور اگر رضائی ماں ہے جس نے پالتو بچہ اٹھایا، اس کی خدمت کرتی ہے، پالتی ہے اس کو، تو اس پالنے والی ماں کو چاہیے، رضائی ماں کو چاہیے اپنے رضائی بیٹے کو 2.5 سال تک دودھ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ دودھ پلائے۔ ہاں، اگر اس سے کم پلائے گی یا 2 سال سے کم پلائے گی تو ماں حق رکھتی ہے اپنا، قرآن و حدیث سے روگردانی کرتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بچے بھی تو ایسے شریعت سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں اور تربیت بھی دین سے دوری والی ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ ہاں، جب دودھ ڈبے والا ہوگا، ماں کا نہیں ہوگا، یا بھینس والا ہوگا، گائے والا ہوگا، تو پھر وہ ماں باپ کی تربیت سامنے نہیں آئے گی۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری اولاد اچھی ہو، ہماری اولاد دین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو، قدم ثابت قدمی اپنائے، تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ اولاد کی ماں کی گود سے اس کو پورا دودھ بھی ملنا چاہیے اور ماں کا ہی دودھ ملنا چاہیے۔ اور ماہر نفسیات جو ڈاکٹر حضرات ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا جو حضرات جوانی میں ہی دماغی توازن کے مریض بن جاتے ہیں، ان کی سب سے پہلی جو شکایت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچپن میں انہیں ماں کا دودھ نہیں ملا ہوتا۔ ہاں، بچپن میں انہیں ماں کا دودھ نہیں ملا ہوتا۔ اس کی 2 قسمیں، ایک تو یہ پرفتن دور کہ ماں دودھ پلاتی ہی نہیں بچے کو، قرآن حدیث کی مخالفت کرتی ہے اور بچے کا حق بھی کھاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ماں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو اپنے بچے کو
دودھ نہیں پلا سکتی۔ تیسرا یہ کہ بچہ کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح کے لاکھوں کروڑوں وبائیں چلی ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ راس ہی نہیں آتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ بچہ ماں کی اس محبت کو، ماں کی اس ممتا کو پوری زندگی ترستا رہتا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں پا سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کی اولاد کی خیر فرمائے اور ہمیں ماں باپ کا پیار عطا فرمائے اور ماں باپ کا ادب احترام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔